بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. تمام قسم کی تعریف توصیف حمد ثنا عظمت و کبریائی و بزرگی مصلح وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، خطبہ جمعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش کہ مومن لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ درگزر اور معاف کرنے سے اور معاف کرنے کا کام کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. اس مناسبت سے آج ہمارے اس جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے وہ ہیں غصے کے فائدے اور نقصانات. آئیے سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث سنتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو طرح طرح کی مٹیوں سے بنایا، طرح طرح کی مٹیوں کو لے کر بنایا، کالی مٹی، لال مٹی اور سفید، اس قسم کی مٹیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. یہی وجہ ہے کہ آج انسانیت میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کو کالے طرح کے لوگ بھی نظر آتے ہیں، سفید طرح کے لوگ بھی نظر آتے ہیں اور ان کے درمیان کے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ صفتوں کو بھی رکھا ہے، جیسے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے غم کرنا، فکر مند ہونا، اسی طریقے سے محبت کرنا، اسی طریقے سے غصہ کرنا اور مال کی خواہش، اسی طریقے سے اپنے مخالف جنس کی خواہش، ان تمام صفتوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صفتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں کیا یہ صفت اچھی ہے یا بری ہے. کیونکہ ہم میں اکثر یہ مشہور ہوتا ہے کہ محبت کرنا اچھی صفت ہے، غصہ کرنا بری صفت ہے. تو ان صفتوں کے تعلق سے ہمیں قرآن و حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم شریعت کو دیکھیں گے اور شریعت کے حساب سے ان صفتوں کا استعمال اگر ہم کریں گے
تو یہ صفت ہمارے لیے اچھی ہے، اور اگر ہم ان صفتوں کا استعمال شریعت کے خلاف کریں گے تو یہ صفت ہمارے لیے بری اور نقصان دہ بن جائے گی۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ کے اندر اپنے بچوں کے لیے محبت رکھی ہے، محبت کی صفت رکھی ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتی ہے، یہ اس کے محبت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے۔ باپ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بچوں کے لیے محبت رکھی ہے، لیکن اگر کوئی باپ اپنے بچوں کی محبت میں ان کو ایک بہتر زندگی دینے کی خواہش رکھتے ہوئے، ان کو ایک لگژری لائف دینے کی خواہش رکھتے ہوئے، اس محبت کے تحت وہ اگر کچھ برے کام کرتا ہے یا پھر حرام ذریعے سے مال کماتا ہے اپنے بچوں کی خواہش میں، تو پھر یہ محبت اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ایسی محبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے غصہ کرنا جو ہے اس کی بھی دو کیفیت ہے، لیکن اکثر ہمارے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ شیطان کی صفت ہے، غصے میں انسان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور شیطانی کام کرواتا ہے۔ حقیقت میں یہ باتیں درست ہیں، یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن غصہ بذات خود اپنے میں بری صفت نہیں ہے۔ خود غصہ جو ہے وہ بری صفت نہیں ہے۔ آئیے قرآن کی اس آیت سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ مومن غصہ ہی نہیں کرتے یا مومن غصہ ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ غصہ آ جانے کے بعد جو غصے کو پی جاتے ہیں یہ مومن کی صفت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ غصے کو پی جانا یہ مومن کی صفت ہے، لیکن غصہ بذات خود اپنے میں بری صفت نہیں ہے۔ غصہ بذات خود اپنے میں بری صفت نہیں ہے، یہ علماء کرام نے ہمیں دو مثالیں دے کر بھی ہمیں سمجھایا ہے۔ اہل علم غصے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز رکھتا ہے۔ اگر ایک انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز ہی نہیں تو پھر وہ اس کا غصہ وہ بیجا غصہ ہے۔ لیکن ایک انسان غصہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی برا کام ہو، کوئی بری چیز ہو، یا پھر جو صحیح کام ہے وہ صحیح کام کے بجائے اگر کوئی غلط کام کیا جائے تو انسان غصہ ہوتا ہے، تو یہ غصہ اس کے لیے اچھی صفت ہے۔ اسی طریقے سے غصے کو پی جانے سے، غصے پر ہمیں صبر کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے، اس لیے بھی غصہ اچھی صفت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کا گھونٹ جب انسان پیتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب ایک انسان غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس مناسبت سے غصہ اچھی صفت بھی ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصہ کرنا ہمارے لیے
اس مقام پر واجب ہو جاتا ہے۔ کئی ایک ایسے وقت مقام ہے جس پر ہمیں غصہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان مقام پر، اس جگہ پر غصہ نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان پر شک ہوگا اور ہمارے دین، ہمارے مسلمان ہونے پر اور ہمارے عقیدے پر شک ہوگا۔ یہ کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہمارے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا اگر کوئی بولے ہمارے سامنے، یا پھر دین اسلام کی شریعت کا مذاق اڑائے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ایسے مقامات پر اگر ہم غصہ نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بری صفت ہے۔ ایسے مقامات پر ہمیں غصہ کرنا چاہیے اور اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی شریعت کی حدود اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو غصہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اچھی صفت ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ کن وجہوں سے آتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ انسان کو جو غصہ آتا ہے تو وہ اپنی خود نفسی ذات کے اعتبار سے اسے غصہ آتا ہے، یا پھر اپنے نفس کے لیے، اپنی نفس کی ذات سے اگر اسے کچھ نقصان پہنچتا ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ یہ غصہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ تب لیا جاتا ہے جب ایک انسان کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اسلام کا اور تبلیغ و دعوت کا کام جب کیا تو ان کی خود ذات کو اتنی تکالیف پہنچائی گئی، اتنا ظلم و ستم کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ان تکالیف پر صبر کیا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنی تکالیف کے لیے بدلہ اور انتقام لیا۔ ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا اور کوڑا پھینکا گیا، اونٹ کی وجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جا کر ڈال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو اگر ہم اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ کر رہے ہیں تو شریعت نے اس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے حجرے میں، میرے کمرے میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ دیکھا جس پر تصویر بنی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور اس پردے کو پھاڑ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تصویر بنانے والوں کو سخت ترین عذاب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصے کا اظہار کیا یہ شریعت کے خلاف کام پر کیا۔ جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا تو اسی وقت کیا جب شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے پامالی اور احکام کو توڑا جا رہا ہو، تو اس وقت اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کے ہاتھ میں توریت کا ایک ورقہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا۔ تو غصے کا اظہار ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو یا پھر اللہ کے احکام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو ہم غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان غصہ کرتا ہے تو غصے میں اس کے کئی سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ غصہ کرنے کی وجہ سے ایک انسان اپنی عقل پر، اپنی سمجھ بوجھ پر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے، اور یہ کنٹرول کھونے کے بعد وہ اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکالتا ہے جو سامنے والے کو
اور غصہ دلاتی ہیں، یا پھر وہ اپنی زبان سے کئی مقام پر کئی جگہوں پر گالی وغیرہ کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ گناہ کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ غصہ کرنے کے نقصان ہیں۔ اسی طریقے سے غصے کی حالت میں ہمیں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی چیز کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے میں ہو۔ غصے کی حالت میں ہم کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اسی طریقے سے غصے کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان غصے میں آتا ہے تو وہ اپنی کوئی قیمتی چیز کو نقصان پہنچاتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو بھی وہ نقصان پہنچا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ اور عقل پر اپنا کنٹرول نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ کئی ایک ایسے سوسائڈس بھی ہم کو ملیں گے جو کہ انسان غصے میں آ کر لیتا ہے، تو یہ بھی غصے کا ایک نقصان ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات غصے میں ایک انسان دوسرے سامنے والے انسان کا اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ پچھتاتا ہے کہ کاش میں یہ غصہ نہیں کیا ہوتا، اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا ہوتا۔ اسی طریقے سے غصے کے نقصانات میں ایک یہ بھی نقصان ہے کہ جب ایک انسان غصہ کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے اگر کوئی اچھی بات کہی جائے، یا پھر اسے صبر کی تلقین کی جائے، یا پھر کوئی بات اچھی بتائی جائے، تو وہ اس بات کو ٹھکرا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یا پھر دین اسلام کے خلاف کبھی کبھار اپنی زبان سے کوئی ایسے کفریہ کلمات بھی وہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کفر کا مرتکب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غصہ کرنے کی وجہ سے ایک انسان کی جو معاشرے میں اور سماج میں اس کی جو ایک تصویر بنی ہوتی ہے، اس کی جو کیریکٹر ہوتا ہے، اس کا وہ کیریکٹر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں اور محلے والے کہتے ہیں کہ اب اس کا پتہ چلا کہ یہ اس کی کیفیت کیسی ہے اور اس کی زبان کیسی ہے، کیونکہ زبان کا ایک انسان بہت استعمال کرتا ہے غصے کی حالت میں۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یا پھر اپنے قریبی کسی کو بھی بد دعا بھی دیتا ہے کہ جا تو مر جا، اور اگر تو مر جائے تو اچھا ہو جائے، ایسے کلمات کو اور ایسے بد دعا کا وہ استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ غصے کے کچھ نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ جب ایک انسان کو آئے تو وہ کس طریقے سے اس پر کنٹرول کرے اور اس پر صبر وہ کر سکتا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں دین اسلام اور شریعت نے کیا تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کو غصہ آئے، اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جب ایک انسان کو غصہ آئے تو وہ کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر لے، اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر لے، یا پھر اس جگہ سے وہ ہٹ جائے۔ جب ایک انسان کو غصہ آئے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے غصے کرنے سے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے غصے کرنے سے پہلے غصہ کرنے کے بعد کی کیا نتائج ہوں گے، کیا اس کے رزلٹ ہو سکتے ہیں، اس پر اگر وہ غور و فکر کرے تو وہ غصے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ جیسے کہ غصہ کرنے سے پہلے ایک انسان سوچے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے اور نفرت اور جھگڑے میں یہ بات پہنچ سکتی ہے اور ہمارے درمیان جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ غصے کے بعد کے آنے والے نتائج میں انسان اگر غور کرے تو وہ ایک انسان غصے کا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب ایک انسان پر غصہ حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے تو دیکھیے اس کا کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے رہا ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں، ایسے گناہ جو اس نے تنہائی میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، کبھی وہ گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہو پاتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو انسان
غصے پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کے سامنے اس کا نام لے کر اس کو بلائے گا اور اس کو کہے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جا اور جس حور سے تو شادی کرنا چاہتا ہے اس سے شادی کرو۔ اسی طریقے سے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر کشتی ہو رہی تھی اور صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ جو پہلوان ہے یہ کبھی کشتی میں نہیں ہارا، یہ بہت طاقتور ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور شخص اور اس سے بھی بڑا پہلوان اور طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے اور غصے کو پی جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ دو چیزوں پر اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا رہتا ہے۔ ایک تو سامنے والا شخص جو اسے غصہ دلا رہا ہے وہ اس پر بھی کنٹرول کرتا ہے، اور اندر سے شیطان جو اس کو غصہ دلاتا ہے اور اس کو بدلہ لینے اور جواب دینے اور لڑنے پر جو ابھارتا ہے اس پر بھی وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو دو چیزوں پر دو شخص پر ایک ساتھ جو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیادہ طاقتور اور زیادہ بڑا پہلوان ہے جو غصے پر صبر کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے غصے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان غصے کو پی جاتا ہے اس پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک انسان کو اگر غصہ آئے اور وہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں غصہ پی لوں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کی نیت رکھوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے غصے کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کے ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا ختم ہو تو ایمان ہی پر ہمارا ختم ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم